کلیات جان ایلیا۔ انہیں میں تیری تمنا کا فن سکھاتا ہوں، جو لوگ تیری تمنا سے ڈرنے لگتے ہیں۔ کلیات جان ایلیا، یہ جان ایلیا کی لکھی ہوئی کتاب ہے جس کے بارے میں ان کی بہت ساری ٹاپکس کے بارے میں لکھا گیا ہے، جیسے کہ شاید، یعنی، گمان، لیکن، گویا۔ جان ایلیا کا دور 1914 سے لے کے 2002 تک کا تھا۔ عرض ناشر: تقسیم وطن کے بعد ہندوستان میں منفی سیاست کے ہاتھوں اردو زبان اور تہذیب کو مٹانے کی جو سازش کی گئی، اس کے نتیجے میں اردو عوام کی 2 نسلیں اردو سے محروم ہو گئیں۔ اردو زبان کو عوام کی روٹی روزی سے علیحدہ کرنا اس سیاسی کوشش کا اہم حصہ تھا، جس سے سیاسی مقاصد کی تکمیل بھی ایک حد تک ہوئی، لیکن اس ملک کی سب سے بڑی اور سب سے مقبول عوامی زبان مشترکہ گنگا جمنا تہذیب کی روح ہے، جسے 1000 کوششوں کے بعد بھی ختم نہیں کیا جا سکتا، بلکہ وہ اور زیادہ قوت کے سامنے نئے ہندوستانی سماج میں ابھری۔ آج بھی آزاد ہندوستان میں اردو زبان و آداب کی روشنی برقرار ہے۔ ہر طرف سے اس کو مٹانے کی کوشش کے باوجود کروڑوں اردو والے اپنی زبان میں اپنے ادب اور اپنی تمدنی پہچان کو بچانے میں مصروف ہیں۔ ادارہ فرید بک ڈپو پرائیویٹ لمیٹڈ بھی اپنے وطن میں اردو کے فروغ احیاء کی کوششوں میں اپنا بنیادی کردار ادا کر رہا ہے۔ ادارہ کی کوشش ہے کہ اردو شعر و ادب کی تمام اہم کتاب جدید معیار کے مطابق ارزاں قیمت پر شائع کی جائے۔ چنانچہ ہمارے ادارے کی جانب سے بڑی تعداد میں ایسی کتابوں کی اشاعت کی گئی ہے جو نایاب تھیں۔ اب تک متعدد شعراء کے کلیات اور دوسری ضروری کتبیں منظر عام پر آ چکی ہیں۔ زیر نظر کلیات جان ایلیا ہماری اشاعتی مشن کا نہایت اہم حصہ ہے۔ عظیم شاعر جان ایلیا ہمارے ان عظیم شاعروں میں سے ہیں جن کو ساری دنیا میں شہرت اور مقبولیت حاصل ہے، اور ان کے لاکھوں پرستار ہندوستان کے کونے کونے میں موجود ہیں، لیکن ان کا پورا کلام ہندوستان میں دستیاب نہیں تھا۔ اس ادبی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے ہم نے مرحوم جان ایلیا کے 5 مجموعے کو یکجا کر کے ہندوستان میں پہلی بار کمپیوٹری کتاب کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اردو حلقوں میں ہماری اس کوشش کو بھی پسند کیا جائے گا۔ الحاج محمد ناصر خان۔ ہمیشہ زندہ رہنے والی شاعری کا خالق جان ایلیا۔ جان ایلیا اپنے غیر معمولی علمی عبقریت اور عدیم المثال تخلیقی صلاحیت کے حوالے سے گزشتہ 20ویں صدی کے عہد آفری شعراء کی صف میں فی الواقع انفرادی مقام و مرتبہ کے حامل ہیں۔ جان ایلیا زمانہ حاضر کے واحد شاعر ہیں جنہوں نے اردو شاعری کی تمام تر کلاسیکی روایت، اقدار و منہاج کی پاسداری کے ساتھ قدیم و جدید لب و لہج کے خوبصورت امتزاج کے ساتھ فکر و فلسفہ کی گہرائیوں اور حیات و کائنات کے عمیق و بسیط مشاہدات کی روشنی سے انسانی جذبات و احساسات، عشق و محبت اور مادی و بشرا نفسیات کی تحلیل و تفسیر سے اپنے ایوان سخن کو آراستہ کیا۔ جان کی شاعری بلا شبہ ہمارے عہد کی حقیقی اور زندہ شاعری ہے، جس میں سوز و گزار، حسرت و ویاس، حالت کا جبر، معاشرے میں طبقاتی تفریق، نامنصفی اور ظلم و استحال کی فنکارانہ تصویر کشی کے ساتھ علوہ فکر کے وہ تمام رنگ جھمک رہے ہیں جن سے حیات انسانی عبارت ہے۔ بحیثیت مجموعی جان ایلیا کی شاعری نہ صرف اپنے عہد کی ترجمان ہے بلکہ آنے والے تمام زمانوں کے لیے ایسا گران قدر فنی اور فکری سرمایہ ہے جس پر اردو کی آنے والی نسلیں بھی ناز کریں گی۔ ہندوستان کے مردم خیز تاریخی قصبہ امروا کی سرزمین نے ایک سے بڑھ کر ایک فرزندان دانش و حکمت کو جنم دیا، جنہوں نے اردو زبان و تہذیب کے فروغ و احیاء میں غیر معمولی کردار ادا کیا ہے۔ اسی سرزمین نے مصحف جیسا مایہ ناز شاعر دنیائے اردو کو عطا کیا۔ دبستان امروا سے لاتعداد ادیب، شاعر اور کاملیان علم و دانش مطلع عالم پر طلوع ہوئے، جن کی تنویروں سے ایوان اردو ہمیشہ جگمگاتا رہے گا۔ جان ایلیا 14 دسمبر 1914 کو امراوا کے ایک باوقار علمی خانوادے میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد سید شفیق حسین ایلیا امراوا کے اس ممتاز سادات گھرانے کے فرد تھے جس میں کئی پشتوں سے علم و ادب کے چراغ روشن تھے۔ سید شفیق حسن ایلیا اپنے عہد کے ممتاز عالم، ادیب، شاعر، مفکر اور حیات داں تھے۔ جان ایلیا 3 بھائی تھے۔ بڑے بھائی رئیس امروی صحافی، کالم نگار، ادیب اور شاعر کی حیثیت سے مشہور عالم ہوئے۔ منجھلے بھائی سید محمد تقی بھی ایک صاحب نظر، دانشور، فلسفی اور مفکر کے طور پر مشاہیر عصر میں شمار ہوئے۔
سب سے چھوٹے جان ایلیا نے اپنے والد اور بھائیوں کے زیر سایہ شعور کی آنکھیں کھولی۔ مرور وقت کے ساتھ وہ باحیثیت شاعر ان بلندیوں تک پہنچ گئے جس پر ان کے گھرانے کا کوئی فرد نہیں پہنچ سکا تھا۔ جان نے ابتدائی تعلیم دینی مدرسے میں حاصل کی۔ عربی اور فارسی زبان سے تعلق انہیں اپنے والد محترم سے وراثت میں ملا۔ قدرت نے انہیں غیر معمولی ذہانت عطا کی تھی۔ انہوں نے اپنی صلاحیتوں اور محنت سے نہ صرف عربی اور فارسی میں بھرپور مہارت حاصل کی بلکہ انگریزی، سنسکرت اور عبرانی زبانوں اور ان کی ادبیات پر بھی بھرپور دسترس حاصل کی۔ اردو اور ہندی تو ان کی مادری زبانیں تھیں۔ اردو شعر و شاعری کا ذوق انہیں اپنے خاندان اور شہر کے ماحول سے ورثے میں ملا تھا۔ اتنا عشری سادات گھرانوں میں مرثیہ گوئی کے حوالے سے شعر و سخن کا ذوق عام طور پر موجود رہا ہے۔ جان نے اسی فضا میں ہوش سنبھالا تھا۔ بہت کم عمر میں وہ شعر کہنے لگے تھے۔ تصوف، فلسفہ اور ادبیات کے گہرے مطالعے اور فطری صلاحیت نے ذہن کو وسعت بخشی اور عنفوان شباب تک پہنچتے پہنچتے وہ ایک خوش فکر شاعر کی صورت میں قبولیت کے مدراج طے کرنے لگے۔ 1957 میں حالت میں اس طرح تبدیل ہوئے کہ اپنا وطن چھوڑ کر پاکستان جانا پڑا، جہاں ان کے دونوں بڑے بھائی پہلے سے ہی سکونت پذیر تھے۔ حصول علم کے لیے ان کی دیوانگی نے اپنی دنیوی اقتدار وار طریق زندگی سے دور کر دیا۔ انہوں نے پاکستان میں زندگی کی تقریباً آدھی صدی عجیب و غریب، عالمانہ اور قلندرانہ شان سے گزاری۔ انہوں نے مشرقی اور مغربی فلسفہ، عرب و عجم کی تاریخ، فکریات، سماجیات، سیاسیات اور ادبیات کی پنہائیوں میں ڈوب کر اردو شاعری میں خود کو ظاہر کیا۔ نہ صرف شاعری بلکہ ایک صاحب اسلوب، نثر نگار اور مترجم کی حیثیت سے انہوں نے اردو دنیا میں اپنی عظمت کا پرچم بلند کیا۔ انہوں نے عبرانی، عربی اور فارسی کی قدیم کتب فلسفہ کو اردو زبان میں منتقل کیا، جن میں اسماعیلیت، شام و عراق میں اسماعیلیت، چین میں کتاب التواسین، مسائل